اور وہ وہیں کھڑے ہو کر ناولوں کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں نازلی کی آواز صحن سے آنے لگی۔ وہ اسے آوازیں دے رہی تھی تو وہ تیزی سے ناول کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی، پھر میں یہ لے جاؤں؟ اس نے ایک ناول میرے سامنے کیا تو میں نے سر ہلاتے ہوئے اس سے کہا، جی ضرور لے جائیں۔ پھر وہ کسی ہرنی کی طرح کلچے بھرتی ہوئی میرے کمرے کے دروازے سے باہر چلی گئی، جہاں پر نازلی گیلے بالوں کے ساتھ دھوپ میں کھڑی تھی۔ ایک دم وہ نازلی سے لپٹ گئی تو نازلی اس کے چہرے کو چومتے ہوئے بولی، ابا آ گئے؟ ہاں، کب کے؟ میں نے چائے بھی دے دی۔ وہ سموسہ چاٹ لائے؟ ہاں ہاں لے آئے۔ تم بالوں کو ٹاول سے کور کرو، میں یہیں چائے اور چاٹ لے آتی ہوں۔ پھر وہ اس کے گالوں کو چھو کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور نازلی وہیں کرسیاں دھوپ پر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اپنی بیٹی کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کے رنگ دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ نازلی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، اور یہ سب اس کی دوست کی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ بہت جلد بہت پہلے جیسی ہو گئی۔ دراصل میری بیوی رابعہ کے انتقال کے بعد میری پوری زندگی بکھر کر رہ گئی، اور فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہماری بیٹی نازلی ٹوٹ کر رہ گئی۔ یہ سانحہ ہماری زندگی میں ایک دم سے آیا اور ہماری خوشیوں کو خشک خاک کی طرح اڑا کر لے گیا۔ میرا نام ظفر ہے۔ میں بینک میں جاب کرتا تھا کہ مجھے وہیں پر اپنی ایک کولیگ رابعہ اچھی لگنے لگی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس سے بات کرنے میں جھجک ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ بہت ہی سادہ سی لڑکی تھی، لیکن آفس میں اس کا طریقہ کار انتہائی سادہ سا تھا۔ وہ کسی سے زیادہ گفتگو نہیں کرتی تھی۔ بریک ٹائم بھی وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھ کر گھر سے لایا ہوا لنچ کرتی اور لنچ کے بعد پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن آفس چھٹی کے بعد جب میں گھر جانے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ رابعہ اسٹاپ پر کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر بے حد پریشانی ہے۔ وہ بار بار موبائل پر کال کر رہی ہے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ پریشان سی ہے۔ میں نے اسی سال سیکنڈ ہینڈ مہران گاڑی خریدی تھی، لہٰذا میں نے اپنی گاڑی اس کے قریب جا کر روک دی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، تو وہ پریشانی سے لہجے میں بولی کہ میرے والد بہت بیمار ہیں اور انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، لیکن میری تو ابھی تک گاڑی ہی نہیں آئی، میں بھلا انہیں کیسے لے کر بروقت ہاسپٹل پہنچوں گی؟ تو میں نے وقت ضائع کیے بغیر ہی اس کو آفر کی کہ وہ میرے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ جائے اور میں اس کے والد کو ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ تو وہ مجھے پریشان کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بالآخر وہ میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک اچھے پوش علاقے میں رہتی تھی، اس لیے میری گاڑی کو اس علاقے میں لے جانے پر مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ رابعہ اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے اور اس گھر میں یہ دونوں باپ بیٹی اکیلے رہتے ہیں۔ رابعہ کی والدہ فوت ہو چکی ہیں اور اس کا کوئی بہن بھائی نہیں۔ مجھے جب یہ سب پتہ چلا تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ کتنی تنہا اکیلی ہے۔ میں اس کے والد کو فوراً ہاسپٹل لے کر گیا۔ رابعہ بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور انہیں ہاسپٹل میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسنز لکھ کر دی تھی۔ وہ انہیں لینے جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے روک کر کہا، آپ وہاں بیٹھیں، میں خود جا کر میڈیسن لے آتا ہوں۔ تو وہ ممنون نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ رابعہ کی اپنی کنڈیشن بھی مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ باپ کی بیماری کا سن کر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بے ہوش ہو کر گر نہ جائے۔ اسی لیے میں نے اس سے پرچی لے لی اور فوراً میڈیکل اسٹور پر گیا اور وہاں سے تجویز کردہ میڈیسنز لے کر میں فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ میڈیسنز لینے کے بعد میں کینٹین گیا اور وہاں سے میں نے سموسے اور چائے کے 2 کپ لیے اور لے کر میں رابعہ کے پاس پہنچا اور اسے کھانے کے لیے دیا تو وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میرا دل نہیں کر رہا، آپ پلیز خود کھا لیں، تو میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے لنچ بھی نہیں کیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کھوجتی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔
مجھے اس طرح سے پتہ ہے کہ جب آپ آفس میں اپنا ٹفن کھولتی ہیں تو اس میں سے دیسی گھی میں پکے پراٹھے اور اچار کی خوشبو پورے آفس میں پھیل جاتی ہے۔ تو میری بات پر وہ مسکرا دی، لیکن جب وہ مانوس سی خوشبو مجھے نہیں آئی تو مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ آپ نے لنچ نہیں کیا۔ پھر اس نے بتایا، آج صبح میں لیٹ ہو گئی تھی، لنچ بنانے کا ٹائم ہی نہیں تھا اور گاڑی آ گئی تھی، اس لیے میں جلدی نکل آئی۔ میں صبح اپنے لیے لنچ خود ہی تیار کرتی ہوں۔ پہلے امی کرتی تھیں، لیکن ان کی وفات کے بعد اب مجھے ہی سب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بس آج میں لیٹ ہو رہی تھی اور لنچ بنانے کا ٹائم نہیں تھا، تو بس آفس کے لیے نکل آئی اور اب یہاں بیٹھی ہوں۔ تو میں نے پھر اسے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا، اسی لیے میں آپ کے لیے چائے اور سموسے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کھا لیں۔ ظفر صاحب دیکھیں، وہ کچھ کہنے لگی تو میں نے روک دیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، ظاہر ہے اس حالت میں آپ کا کھانے پینے کو دل نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ کچھ کھائیں گی پیئیں گی نہیں تو اپنے والد کو کیسے سنبھالیں گی؟ اس لیے یہ بھی تو ساتھ ساتھ ضروری ہے نا۔ تو اس نے میری بات پر اتفاق کرتے ہوئے چائے اور سموسہ مجھ سے لے لیا، لیکن بے دلی کے ساتھ کھانے لگی۔ میں اس کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا کیونکہ میں خود بھی ایسے ہی تکلیفوں سے گزرا تھا۔ جب ابو کا انتقال ہو گیا تو میں اور امی دونوں ہی اکیلے رہ گئے۔ اگر امی اس وقت ہمت نہ کرتی تو شاید میں آگے پڑھ نہ سکتا اور نہ ہی جاب کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ امی کا دیا ہوا حوصلہ ہی تھا کہ آج میں ہر طوفان سے لڑنے کے لیے بالکل ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار تھا۔ میری جاب لگتے ہی امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے شادی کے نام سے ہی چڑ ہو چکی تھی۔ امی کی سب سے بڑی خواہش تو یہ تھی کہ اگر میں خاندان سے رشتہ کر لوں، لیکن میرا اور امی کا اختلاف اسی پوائنٹ پر جا کر شروع ہوتا کہ میں خاندان سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے انتہائی مشکل وقت میں خاندان کے کسی بھی فرد کو اپنی امی اور اپنے ساتھ کھڑے نہیں دیکھا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے ابو کی ڈیتھ کے بعد بہت ہی مشکل وقت گزارا تھا۔ اگر امی میری تعلیم کی خاطر فیکٹری میں ملازمت نہ کرتیں تو شاید میں ڈھنگ کی تعلیم بھی حاصل نہ کر پاتا، لیکن امی نے بہت ہمت دکھائی۔ کمزوری اور بیماری کے باوجود گھر چلانے کے لیے اور مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے انہوں نے جاب کرنے کا مشکل فیصلہ اس وقت کیا جب خونی رشتے ان کی جاب کے حق میں نہ تھے، لیکن امی نے کسی بھی کو خاطر میں نہیں لایا اور روز روز کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے انہیں بہت بہتر لگا کہ وہ اپنے بل بوتے پر ہی میری تعلیم جاری رکھیں اور اپنا اور میرا خرچہ اٹھائیں۔ صرف اسی وجہ سے ان کا تعارف ہم کسی سے نہیں کروائیں گے، کیونکہ امی جب ان کے گھر جاتی تو نہ تو ان کے پاس کوئی قیمتی سوٹ ہوتا، نہ ہی ان کے فنکشنز میں دینے کے لیے موٹی رقم، تو ایسے میں خالہ، ماموں اور دیگر رشتہ دار امی کو دعوت ہی نہ دیتے۔ جب ہمیں گھر سے ان کے گھر ہونے والی دعوتوں کا پتہ چلتا تو میرا دل بہت برا ہو جاتا، کیونکہ یہی وہ فنکشنز، وہ ذریعہ ہوتے ہیں جب ہم اپنے کزن سے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ان کے گھروں میں جانا امی کی جاب کی وجہ سے مشکل ہی ہوتا تھا، تو میرا موڈ بہت آف ہو جاتا اور دل دکھی ہو جاتا۔ تو امی ایسے میں ہنس کر مجھے کہتی کہ تم شکر نہیں کرتے ہو کہ انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، دیکھو نا، اگر وہ ہمیں بلاتے تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے ڈریس سلوانے پڑتے، پھر آنے جانے کا کرایہ اور دینا دلانا، تو بھائی اس پر کتنا بڑا خرچہ آ جاتا۔ تو اچھا ہی ہے کہ انہوں نے ہمارا خرچہ بچا لیا۔ وہ بات کرتے کرتے ہنسنے لگی، لیکن ان کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو مجھ سے چھپ کر نہیں رہ سکتے تھے، تو میرا دل دکھ سا جاتا۔ مجھے باقی رشتہ داروں پر تو کوئی افسوس نہیں ہوتا، لیکن اپنی خالاؤں اور اپنے ماموں پر بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا کہ میں اور میری ماں اتنے سستے نہیں تھے کہ جتنے ان لوگوں نے پیسوں کی چمک دمک میں بیکار سمجھ کر ہمیں چھوڑ دیا۔ وقت نے آہستہ آہستہ کروٹ بدلی۔ میری تعلیم مکمل ہونے کے فوراً بعد ہی مجھے بینک میں بہت اچھی سی جاب مل گئی۔